الحمدللہ وکفی الصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء والاصفیاء اما بعد۔ 10ویں پارے کے بالکل آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے مال غنیمت کے مصارف کو بیان کیا کہ مال غنیمت کا خمس یعنی 5واں حصہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قرابت دار، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کو دیا جائے گا، اور 4 حصے وہ مجاہدین کے درمیان تقسیم ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسلامی تاریخ کے سب سے پہلے غزوے اور مارکے یعنی غزوہ بدر کا ذکر کیا اور اس کے مختلف احوال کو بیان کیا۔ مثلا جب دونوں لشکر آمنے سامنے تھے تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک دوسرے کی تعداد کم دکھائی، جتنے حقیقت میں تھے اس سے کم دکھائے۔ مسلمانوں کو کافر کم لگے، کافروں کو مسلمان اگرچہ کم تھے تو کم ہی دکھائی دیے، اور مقصود اس سے یہ تھا کہ کوئی بھی فریق وہ دوسرے کی کثرت سے مرعوب ہو کر کہیں بھاگ نہ جائے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دوسرے کی تعداد کم دکھائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ساتھ مدد، نصرت اور غزوہ بدر میں کامیابی کا ذکر کیا، اور 4 عناصر اپنی مدد کے، نصرت کے حصول کے بیان فرمائے کہ اگر یہ 4 چیزیں موجود ہوں تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت شامل حال ہوتی ہے۔ نمبر 1، میدان جنگ میں ثابت قدم رہنا، بھاگنا نہیں، پیٹھ نہیں پھیرنا، بلکہ ثابت قدم رہ کر دشمن کا مقابلہ کرنا، یہ پہلی چیز ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا، میدان جہاد میں بھی اللہ کو بھولنا نہیں بلکہ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اس وقت بھی اور اس مارکے کے دوران بھی۔ نمبر 3، آپس میں اختلاف، لڑائی جھگڑا، ان چیزوں سے بچ کر رہنا، اور نمبر 4، اگر کوئی ناموافق چیز بھی ہو جائے دشمن سے مقابلے کے وقت تو اس پر صبر کرنا۔ یہ 4 چیزیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت شامل حال ہوگی۔ اور یہ بھی فرمایا کہ غزوہ بدر میں شیطان مشرکین کو ان کے اعمال بڑے خوبصورت مزین کر کے دکھاتا رہا، وہ ثابت قدم رہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کرتا رہا، اور فرشتے آسمانوں سے اتر کر مسلمانوں کے لیے اور مسلمانوں کی طرف سے لڑتے رہے اور کافروں کے چہروں پر، پیٹھوں پر ضربیں لگاتے رہے، اس کا ذکر فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد غزوہ بدر کے احوال کو بیان کرتے ہوئے مسلمانوں کو دشمن کے مقابلے کے لیے مادی طور پر، عسکری طور پر اور روحانی طور پر یعنی تینوں طریقوں سے خوب تیاری کرنے کا حکم دیا کہ جب جہاد کے لیے آؤ تو مادی قوت بھی ہونی چاہیے، اس کے ساتھ عسکری طاقت بھی ہونی چاہیے اور روحانی طاقت بھی ہونی چاہیے، اور ان میں بھی سب سے جو اہم ہے وہ ہے روحانی قوت اور روحانی تیاری۔ تو روحانی تیاری جتنی زیادہ ہوگی اتنی ہی مدد اور نصرت شامل حال ہوگی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے قیدیوں کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی۔ ہوا یہ کہ جب مشرکین شکست کھا گئے تو 70 کے قریب قیدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ہاتھ آئے۔ 70 قیدیوں کے بارے میں حضور نے مشورہ لیا تو حضرت عمر دیگر کچھ صحابہ کی رائے تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے، جبکہ حضرت ابوبکر اور اکثر صحابہ کی رائے تھی کہ فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ تو نبی کریم نے حضرت ابوبکر کی رائے کو پسند کیا اور اس کے مطابق فیصلہ کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر تنبیہ فرمائی اور سیدنا عمر کی رائے کو پسند فرمایا، تو اس کا ذکر ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بالکل سورت کے آخر میں یہ فرمایا کہ جو لوگ جہاد کرتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں کو ٹھکانہ دیتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں مسلمانوں کی، تو یہ سب اپنے ایک دوسرے کے رفیق ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ آغاز میں، اس سورت کے آغاز میں
جہاد کو اور مال غنیمت کو بیان کیا تھا، اور بالکل آخر میں نصرت اور ہجرت کو بیان کیا۔ گویا پوری سورت کا مضمون اور مرکزی جو محور، مرکزی نقطہ، مرکزی عنوان وہ جہاد ہی ہے۔ اس طرح سورہ انفال کا اختتام ہوتا ہے اور سورہ توبہ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ توبہ کو توبہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں غزوہ تبوک سے رہ جانے والے چند صحابہ کی توبہ کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام سورہ توبہ ہے۔ اور اس کو سورہ برات بھی کہا جاتا ہے۔ برات اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس سورت میں مسلمانوں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اعلان کیا ہے، اس برات کا ذکر ہے، تو اس لیے اس کو سورہ برات بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین اور اہل کتاب کے ساتھ احکام جہاد بیان کیے، اور منافقین اور مخلصین کو واضح کیا کہ منافقین ایک طرف واضح ہو گئے کہ یہ لوگ تھے، اور دوسری طرف مخلصین واضح ہو گئے کہ یہ لوگ اسلام کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص ہیں۔ سورت کے بالکل آغاز میں ان معاہدات سے برات کا اعلان کیا گیا جو مسلمانوں نے مشرکین کے ساتھ کیے تھے، اور اس کی جو انتہائی مدت ہے وہ 4 ماہ بیان کی گئی کہ 4 ماہ بس یہ معاہدات کی آخری مدت ہے، لہذا جتنے بھی معاہدات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، برات کا اعلان کیا گیا۔ اور ساتھ ساتھ جو مشرکین ہیں ان کی آشکنیاں اور اسلام کے خلاف سازشیں، اس کی وجہ سے ان کے ساتھ جو معاہدات تھے ختم کیے گئے، اور ساتھ ساتھ مشرکوں کو بیت اللہ میں حج کرنے سے بھی منع کیا گیا، مسجد حرام میں کے قریب بھی آنے سے ان کو روک دیا گیا۔ اس کا ذکر ہے۔ مشرکین کے ساتھ ساتھ اہل کتاب کے ساتھ بھی جہاد کی اجازت دی گئی کہ یہ لوگ بھی مشرکین کے ساتھ مل کر اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، انہوں نے بڑا نقصان پہنچایا مسلمانوں کو، اور کافروں سے مل کر دیگر مشرکین اور جو دوسرے لوگ تھے ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف جو ہے سازشیں کرتے رہے، اور تقریباً 20 آیات میں اہل کتاب یہودیوں کی باطنی خباثت کو واضح کیا گیا اور بیان کیا گیا، اور ان کے ساتھ جہاد کی اجازت دی گئی کہ ان کے ساتھ بھی جہاد کرو اور لڑو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے غزوہ حنین کا ذکر کیا، جس میں مسلمانوں کے پاس عسکری وسائل، مادی اعتبار، ہر اعتبار سے مسلمان کافی مضبوط تھے، اور اس موقع پر ہوا یہ کہ مسلمانوں نے اپنی کثرت کے اوپر فخر کیا، اور ان کے خیال میں یہ بات آئی کہ آج تو ہم ہر صورت میں فاتح بنیں گے اور غالب آئیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں آئی، تو تنبیہ کے طور پر جو بالکل آغاز تھا غزوے کا، اس میں مسلمانوں کو جو ہے شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور شکست کی صورتحال اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی۔ اگرچہ بعد میں فتح بھی ہوئی، لیکن تنبیہ کے لیے اللہ نے ایک صورت ایسی بنا دی کہ مسلمان بڑے جو ہے وہ شکست کی صورت سے دوچار ہو رہے تھے۔ تو یہ بتایا اس سے کہ جو فتح ہوتی ہے وہ کثرت، وسائل کی کثرت، مادی قوت کی کثرت پر نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل، بھروسے کے اوپر ہوتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو جہاں قوت اور طاقت، عسکری، مادی وسائل، یہ ساری چیزیں اپنانی چاہیے، وہیں پر سب سے زیادہ جو نظر ہونی چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت پر ہونی چاہیے، اور یہی چیز جو مسلمانوں کے غالب ہونے اور مسلمانوں کو فتح دلانے میں کارگر ہوتی ہے، اور اسی سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غار ثور
کا جو قیام تھا 3 دن کا، اس کا ذکر فرمایا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہونے کا ذکر فرمایا، اور حضرت ابوبکر کی صحابیت کا ذکر فرمایا، اذ یقول لصاحبہ۔ چنانچہ اس سے ہمارے مفسرین نے یہ نقطہ نکالا کہ تمام صحابہ میں حضرت ابوبکر وہ واحد صحابی ہیں جن کی صحابیت قرآن کریم کے 10ویں پارے سے ثابت ہے، اور اس آیت اور اس ٹکڑے سے اذ یقول لصاحبہ، قرآن کریم نے خود اللہ تعالیٰ نے خود صحابی کا ہے، اور صحابیت حضرت ابوبکر کی قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سیدنا ابوبکر کی صحابیت کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ حضرت ابوبکر کی صحابیت کا انکار یہ قرآن کریم کا انکار ہے، قرآن کریم کی آیت کا انکار ہے۔ اس لیے حضرت ابوبکر کی یہ جو فضیلت ہے یہ کسی اور صحابی کو حاصل نہیں ہے، صرف حضرت ابوبکر کو حاصل ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مصارف زکوٰۃ کو بیان کیا، انما الصدقات للفقراء، 8 مصارف ہیں زکوٰۃ کو کن لوگوں پر خرچ کرنا ہے۔ سب سے پہلے فرمایا فقراء پر جن کے پاس اپنی ضرورت پوری کرنے کا سامان نہ ہو، کچھ نہ کچھ ہو لیکن اپنی ضرورت پوری نہ کر سکتے ہوں، ان پر خرچ کرو۔ والمساکین، جو مساکین ان کو کہتے ہیں جن کے پاس بالکل ہی کچھ نہ ہو، تو ان پر خرچ کرو۔ اور اس طرح جو لوگ زکوٰۃ کو لیتے ہیں، حساب کتاب رکھتے ہیں، ان پر خرچ کرو۔ اور جو مسلمان نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، نو مسلم ہیں، ان پر خرچ کرو تالیف قلب کے لیے، تاکہ وہ ثابت قدم رہیں۔ یا کچھ مشرکین ایسے ہیں جو اسلام کے قریب ہیں، کافر ہیں جو اسلام کے قریب ہیں، ان پر خرچ کرو کہ وہ اسلام قبول کر لیں، اس کی وجہ سے ان کا دل نرم ہو جائے، وہ اسلام قبول کر لیں۔ تالیف قلب کے لیے، قیدیوں کو چھڑانے میں، غلاموں کو آزاد کرنے میں خرچ کرو۔ جو مقروض ہیں ان کے قرضے اتارنے میں جو مدد کرو، اور اس پر خرچ کر کے ان کے قرضے اتارو۔ جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں کسی بھی سلسلے میں نیک کام میں لگے ہوئے ہیں، مدرسے میں طالب علم ہیں، ان پر خرچ کرو۔ جہاد کے لیے نکلے ہوئے ہیں ان پر خرچ کرو، حج کے لیے نکلے ہوئے ہیں ان کی جو مالی ضرورت کا خیال کرو۔ اور آخر میں وابن السبیل، جو مسافر ہیں تو ان پر بھی خرچ کرو۔ یہ 8 مصارف ہیں جو زکوٰۃ کے ہیں، ان پر خرچ کرنا اور ان پر لگانا، یہ قرآن کریم کا واحد مقام ہے جہاں پر تمام مصارف زکوٰۃ کو اکٹھے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقین کی منافقت کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، اور منافقین کی منافقت کا جو واضح سبب اور ظاہری سبب بنا وہ غزوہ تبوک بنا، کیونکہ غزوہ تبوک مادی اعتبار سے وقت کی سب سے بڑی فوج کے ساتھ مقابلہ تھا غزوہ تبوک میں، اور گرمی شدید تھی، فقر و فاقہ تھا، اور موسم ایسا تھا کہ کھیتیاں اور پھل وغیرہ پکے ہوئے تھے، اور جو سب سے بڑا مسلمانوں کا ذریعہ معاش تھا۔ ان سارے حالات میں یہ غزوہ پیش آیا، تو اس میں منافقین اور مخلصین واضح طور پر کھل کر سامنے آ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی پیشن گوئیاں پہلے فرما دی جو بعد میں ہو بہو ثابت ہوئی۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا منافقین قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ اگر ہمارے پاس طاقت ہوتی تو ہم بھی آپ کے ساتھ اس غزوے میں شریک ہوتے۔ چنانچہ جب نبی کریم واپس آئے تبوک سے تو منافقین نے ایسے ہی کیا، آ کر جھوٹے آزار پیش کرتے رہے اور قسمیں کھا کھا کر اپنے مخلص ہونے کی باتیں کرتے رہے۔ تو ان کی مختلف جو چیزیں تھیں، ان کی منافقت تھی، اسلام سے دوری تھی اور اسلام سے مخلص نہ ہونا تھا، وہ بڑی واضح انداز میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک کی صورت میں بیان کر دیا، اور مسلمانوں
کو واضح کر دیا کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں تو بھی اللہ تعالیٰ ان کی توبہ اور مغفرت نہیں کرے گا، اور اگر ان میں سے کوئی انتقال کر جائے، مر جائے، تو آپ اس کی نماز جنازہ ادا نہ فرمائیں۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، صرف نماز جنازہ کا نہیں بلکہ ان کی قبر پر بھی آپ کھڑے نہ ہوں۔ مقصود یہ ہے کہ مغفرت کی دعا بھی ان کے لیے نہ کریں۔ اتنا سخت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حوالے سے متنبہ کیا گیا کہ ان کے حوالے سے کوئی نرمی آپ کے دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ اور بالکل آخر میں اللہ تعالیٰ نے پھر منافقین کے ساتھ ساتھ مخلصین کا بھی تذکرہ فرمایا، جو بڑھاپے کی وجہ سے اور شدید بیماری کی وجہ سے یا دیگر کسی عذر کی وجہ سے، شرعی عذر کی وجہ سے غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے، لیکن ان کا جذبہ تھا، ان کی دلی تمنا تھی کہ وہ شریک ہوں، اور اسی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو بھی آ جاتے غزوہ تبوک میں عدم شرکت کی وجہ سے اور اس افسوس اور حسرت کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی ذکر فرمایا اور یہ فرمایا کہ ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے،